ہر داغے خصال محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا خاتم النبیین سبحان اللہ جس سوہانی گھڑی چمکتا ہے آقا جان اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ جس سے کھاری کنویں شیرہ جان بنے اس ظلال حلاوت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ میٹھی میٹھی عبارت پر کروڑوں درود اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ نیچی نیچی نگاہوں کی حیا پر درود اونچی اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ خدا ہم جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے اس ردائے نظام پہ لاکھوں سلام جانی سارا نے بدروں احد پر درود حق گزاروں نے بیعت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ غوث اعظم امام متقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جو ہمیں رحمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ شمعی بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے تو جہاں دیکھا ہے تو بتلاؤ کیسے ہیں ہم سبحان اللہ جبریل یہ سن کر کہنے لگا اے شاہ مجھے حق کی قسم اے شاہ مجھے حق کی قسم آفاقہ گردیدہ مہر بتا ورزیدہ بسیار خوبا دیدہ تیرے جیاں کوئی نہیں سبحان اللہ مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں سبحان اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ رب ذل جلال کی حمد و ثنا سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین عزیز وقار اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے بندہ ناچیز کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرمائی سبحان اللہ رب لم یزل سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا اٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اور جس مقصد کے لیے محفل کو سجایا گیا اس مقاصد پہ اترنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اہل خانہ کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے آمین تعریفیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک کچھ بھی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بے شک میں آپ کو حقیقت بات کروں مجھے الرجی ہوتی ہے جب میری کوئی تعریف کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہے کون پوچھتا ہمیں ہڈیاں کھاتے گند کھاتے یہ تو سرکار کا در تھا جنہوں نے وہ عطا کیے جو نہ سوچ سکے سبحان بے شک بے سب شک انہی کی تعریف ہے ساری تعریفیں گھر گھر کر پھر کے ان کے در پہ پہنچتی ہیں بے جس کو شک جو بھی ملا وہ انہی کے در سے ملا بے شک کسی کا اس میں کوئی بھی کمال نہیں کون ہمیں پوچھتا تھا ہم تو بڑے
بد مذہب لوگ تھے، گندگیوں میں ہماری زندگیاں باو اجداد کی گزر رہی تھی، یہ تو حضور نے آکے بتایا کہ پاکیزہ راستہ وہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کس کو پوچھتا تھا؟ ماؤں کو لوگ منڈیوں میں بیچتے تھے، زناکاروں کی جگہ پہ جا کر بھیج کے آ جاتے تھے، وراثت میں ماؤں کو لے لیتے تھے، بہنوں کی قدر نہیں تھی، بچیاں پیدا ہونے پر وہ منہ بنا لیتے تھے اور درگور کر دیتے تھے۔ یہ تو حضور نے آکے بتایا کہ بہن کا اپنا رشتہ ہے، بیٹی کا اپنا رشتہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھ دی ہے۔ کون بتاتا ماں کا رشتہ؟ سب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آج امت ان سے بیزار ہے، آج ان پہ عمل کرنے کو تیار نہیں، آج امت ان کی شریعت تک بات کی جائے تو منہ بنا لیتی ہے، منہ بننے لگ جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے چلنا ان کی شریعت پہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے آنسو بہائے نا، اس لیے محبوب غمگسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلہ دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے انہیں دل سے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی، اور ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے دربام کو تو سجا دیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی زندگی کو اپناتے ہی ہمارے لیے شیوا تھا، اور ہم نے بجائے اس راستے کو اختیار کرنے کے بہرا رمی کا شکار ہوئے تو ذلیل بھی ہم ہو گئے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ امت مسلمہ زندگی میں کبھی بھی اگر اوپر آئے گی نا تو صرف محمد مصطفیٰ کی محبت سے آئے گی۔ سبحان اللہ۔ لاکھ ادھر میں دوڑتے پھرتی رہے سوائے بے چینی اور بے قراری کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ بے شک بے شک۔ تو میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو بھی نہیں کروں گا، نہ میرا کوئی موضوع ہے، بات محمد مصطفیٰ کی محبت کی کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات، اور میرے لیے حشر کا سامہ ہو جائے۔ میں خود گندہ آدمی ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں نا میں نے پگڑی سجائی ہوئی ہے، اچھا بنایا ہوا ہے، اچھا بنا کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں، نہ جانے کون سے میں نے گندے عمل کیے ہوں گے، اور یہ بھی حضور کا کرم ہے کہ گندے عمل کرنے کے باوجود بھی چہرہ سلامت رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ پچھلی امتوں نے تو جو بھی کرتوت کیے نا صبح دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، پیشانی پہ الگ لکھا جاتا تھا، پھر سزا الگ ملتی تھی، بستیوں کو الگ تباہی ملتی تھی۔ یہ تو عطائے عرب جلائے کرم فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کہ کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو کسی نے پوچھنا تھا، یہ تو حضور کا صدقہ تھا کہ اس امت میں کوئی زوال نہیں آیا۔ لاکھ گناہ کیے، صبح رات کو نہ جانے کون سے امام صاحب نے گناہ کیے، صبح اٹھ کے منہ دھو کے لوگوں کو نماز پڑھا کے لوگ سمجھے امام صاحب بہت شریف ہیں۔ یہ تو امام صاحب بھی جانتے ہیں، ان کا دل جانتا ہے کون سے کرتوت امام صاحب نے کیے ہیں۔ یہ تو سب ان کا صدقہ ہے کہ انہوں نے چہرہ سلامت رکھا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ صبح چہرہ مسخ ہو جاتا تھا، پیچھے جس نے جو بھی کرتوت کیے نا، یہ بندر بنا دیے گئے، یہ خنزیر بنا دیے گئے۔ ہم نے سب وہ کام کیے جو پیچھے کیے لوگوں نے، ہاں سارے کام کیے جو لوگوں نے پیچھے کیے تھے نا، لیکن آج پھر بھی ہم چہرہ سوا لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ صرف ان کے صدقہ ہے بس۔ بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ محبوب کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اور یہ اس کا حافظ شرازی فرماتے ہیں کہ حقیقت بندگان چیتا ہے خدرہ، رب تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی محبت کے لیے چنتا ہے۔ ہم جو محبت کرتے ہیں ہمارا کمال نہیں ہے، وہ چنتا ہے کہ اٹھ میرے محبوب سے پیار کر، تیرے کو میں نے چن لیا اس کی محبت کے لیے۔ بندے میں اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے، محبوب سے محبت کرے اور بار بار مانگے، ہاں اپنے رب سے محبت مانگے کہ مالک العزت کامل محبت عطا فرما دے۔ ایک دو حدیث پاک صحابہ کرام کی محبت کا نمونہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی وفا کی، کس قدر محبت کی، وہ بہت دور نکل گئے تھے محبتوں میں، ان کی محبتوں کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آج قیامت تک کوئی بھی کوئی مثال دے گا نا محبت کی تو صحابہ کرام کی مثال ہے کہ کوئی اور مثال نہیں ملے گی۔ حضرت ام ایمن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتی تھی، اور بڑی محبت تھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آقا علیہ السلام جب رات کو آپ کو حاجت ہوئی نا، قضاء حاجت میں آقا علیہ السلام نے ایک پیالہ لیا، اس میں آپ نے اپنا بول مبارک کیا، پیشاب کیا آپ نے، اور وہ پیالہ آپ نے اپنے جس پلنگ پہ آپ تشریف فرما تھے آپ نے وہیں نیچے اس پیالے کو رکھ دیا۔ حضرت ام ایمن آقا علیہ السلام کی خدمت کے لیے حاضر تھی، وہ جب آئیں تو انہوں نے پیالہ دیکھا، ان کو پیاس لگی تو انہوں نے اٹھائے اور پی لیا۔ اب انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا تھا، تو حضرت ام ایمن نے جو پیالہ پیا تو آقا علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے معلوم نہیں کیا کہ اس پیالے میں کیا تھا؟
دیکھنا چاہیے تھا، دیکھ بھال کی کوئی چیز اگر کسی برتن میں رکھی ہو تو دیکھ بھال کے پینا چاہیے. تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا ہے، کچھ تمہیں اس کی کوئی مہک نہیں آئی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا مہک آنی تھی، اس میں خوشبوئی اتنی تھی. سبحان اللہ. تمہیں پی گئی طیب رائحتہ، اس میں ایسی خوشبو تھی کہ میرے تن بدن کو سکون ملا. سبحان اللہ. فرمایا جی تم نے بہت برا کام کر دیا، آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کرنا. یہ طریقہ ہوتا ہے، محبت کی بھی ایک انداز ہوتی ہے، ایک حدیں ہوتی ہیں، کوئی اصول ہوتے ہیں. میرے آقا مولا نے نہیں فرمایا کہ محبت کے کوئی اصول ہوتے ہیں. آپ کو پتا تھا جس نے اتنا کچھ کر لیا ہے نا وہ محبت میں بہت آگے نکل چکا ہے. آپ نے فرمایا قیامت تو نے میرا پیچھا پی لیا ہے، آج کے بعد رب کائنات کے پیٹ میں کوئی بھی بیماری نہیں لگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. امت پیشاب کی گئی اور امت انگوٹھے چومنے سے گزر ہو چکی. امت ابھی اسی میں پڑی ہوئی ہے. بد نصیبی دیکھیں ہماری کہ ہم ابھی اسی میں لگے ہوئے کہ انگوٹھے چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے. لاکھ بار چومو، جب جب نام لیا جائے جب جب چومو. اگر کسی کو تکلیف ہو تو چومنے والا میں انگوٹھے دینے تکلیف تجھے کس بات کی ہوتی ہے؟ اگر اسی چیز میں تکلیف ہوتی ہے تو مومن وہ ہے جو ان کی عزت سے مرے دل سے. منافق اگر چلتا ہے تو چلے دل سے. سبحان اللہ. چل کر رہ جائے. اگر کسی کو جلن ہوتی ہے اپنے بچوں کو چومتا تو کبھی تو نے کسی سے نہیں فتویٰ پوچھا کہ میں بچوں کو چوموں کہ نہیں چوموں. بچے سے محبت تجھے پڑی ہوئی نا، وہ تیرا رخت جگر ہے، تیرا اپنا خون ہے، اس کی رگوں میں تیرا خون دوڑ دوڑ تو اس کو چومتا. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اپنی اس گناہگار آنکھوں سے کہ اپنی اولادوں کی شرمگاہوں کو چومتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. پوچھا کہ یہ کیا کرو گا؟ میرا بیٹا ہے. میں نے کہا بڑی بات ہے، یار بیٹا اتنا جذبات ہو جاتا ہے کہ اس کی شرمگاہ کو چومنے تجھے کوئی حال محسوس نہیں ہوتا. وہاں محبت اتنی چھلک جاتی ہے. لیکن کائنات جس کے سر سے بنائی گئی اس کا نام لینے پر اگر کسی کو تکلیف ہوگی تو بار بار ہوتی رہے. ہم اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے جہاں چاہیں گے چوم کے چلے جائیں. سبحان اللہ. محبت سے انواع کرنی چاہیے، بے پناہ کرنی چاہیے. سب کچھ انہوں نے تو عطا فرمایا. بے شک. اگر وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. بے شک. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. بے شک. سا سیاہ کار کہاں اور موسیٰ شفیع کہاں، پھر وہ تجھ کو بھول جائیں دل یہ تیرا ارمان ہے. سبحان اللہ. خوف نہ رکھ اے رضا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. حضرت فرماتے ہیں اے رضا تو خوف مت کر، قیامت کے دن تمہیں جانا ان کے در پہ ہے اور تو بندہ بھی انہی کا ہے. خوف نہ رکھ اے رضا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. سبحان اللہ. محبت سے امان ہے. اعلیٰ حضرت نے محبت بھی ویسی کی ہے. ہاں جب قلم چلایا ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے چلایا. اعلیٰ حضرت کا قلم نوابوں کے لیے نہیں تھا کہ جس نے 10 روپے دیے اس کے لیے بھی تعریف میں لکھ دیا، جس نے زمین کا ٹکڑا دے دیا اس کی تعریف میں بھی لکھ دیا، جس نے مسجد کے لیے جگہ دے دی اس کی تعریف میں بھی لکھ دیا، جس نے مدرسے کے لیے جگہ دی اس کی تعریف میں بھی لکھ دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے تھے نہیں کن کے رضا ہے خنجر خون خار پر کبار آدھا سالے دو خیر منائے نشن کریں. ہاں یہ اعلیٰ حضرت چل رہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں بلبل باغ و جمال کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان میں ہند میں باسم شاعر ہوتا کوئی شوقیت بائی رضا کی قسم. جنت میں بھی جو اس کے درختوں پہ بلبل ادھر سے ادھر ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پہ جاتی ہے نا، وہ بھی یہ کہتی ہے نغمہ کوئی اور گائے نہ یہ نغمہ ضرور گاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا نے جیسا پیرا نام اس رسالت پہ دیا ہے نا ایسا پیرا کسی اور نے نہیں دیا ہے. تو یہ محبت مصطفیٰ سے انہیں دیا تھا سب کچھ. اور ہم بھی اپنے محبوب سے ویسی وفا کرنے والوں نے بڑی وفا کی ہے، بڑی محبت کی ہے. انہیں اس کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا. صحابی رسول نے آقا علیہ السلام سے دوران جنگ کسی سامنے جو لڑنے کے لیے آیا تھا مبارزہ، آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس شخص سے میں خود لڑنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لڑو. جہاد تھا، جنگ ہو رہی تھی. تو صحابی رسول جا کے اس نوجوان کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا. کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہی، ہوتے ہوتے شکست ہوئی مخالف کافر کو. تو صحابی رسول نے اس شخص کا سر کاٹ لیا. سر کاٹ کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے پھینکا. فرمایا یا رسول اللہ جس کے ساتھ میں لڑتا رہا کافی دیر سے آپ سے اجازت مانگی خود براہ راست خاص طور پر اسی سے لڑنے کے لیے. یہ کوئی غیر نہیں تھا، ایک ہی آنگن میں میرے ساتھ کھیلتا تھا، ایک ہی ماں کا چایا تھا، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پیا تھا. کوئی غیر نہیں، میرا اپنا خونی رشتہ دار، میرا سگا بھائی تھا. لیکن جب آج آپ کی مخالفت میں آیا ہے میں نے اپنا خون نہیں آپ کی محبت کا قانون دے کے سر اتار دیا. زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو وہ کیا ان کے پاس رشتہ داریاں نہیں تھیں؟ وہ نہیں سمجھتے تھے؟ میں آپ سے کہہ دوں آپ اپنے والد کے مخالف ہو جائیں 10 بار سوچیں گے، 10 بار سوچیں گے. خونی رشتوں کو قربان کر دینا آسان نہیں ہوتا. یہاں تو کسی کے جگری دوست بھی چلے جائیں تو بے چین ہو جاتے ہیں. خونی رشتہ قربان کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ محبت کی ہے کہ خونی رشتے بھی قربان کر کے دکھائیں. محبت جو ایسی کی ہے کیونکہ وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ چکے تھے. ہاں، جنہوں نے رخ والضحیٰ دیکھا ہے نا، دنیا اور آخرت میں کوئی بھی بھوک پیاس نہیں رہی. ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر جب کہا آیا تھا نا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے قوم کو بتایا تھا کہ اس طرح ذخیرہ استعمال کرو، تم پر 15 سال تک کوئی بارش نہیں ہونے والی ہے، نہ ہی کوئی تمہارے پر کھیتیاں ہوں گی، اب زمین کوئی سبزہ نہیں اگائے گی. اس طرح چلو، اللہ پاک 15 سال کا عمل فرما دے گا، پھر بارش ہو جائے گی. لیکن قوم عمل کرتی رہی. آخر 3 مہینے بچے، غلہ ختم ہو گئے. دوڑی دوڑی جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آئی کہ اب کیا کریں، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، 3 مہینے 15 سال مکمل ہونے میں باقی ہیں، اب تو بارش بھی نہیں ہوگی، راشن بھی سارا ختم ہو چکا ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام، ہر امتی کے لیے، ہر امت کا نبی کے دل میں درد رکھا گیا ہے. تو درد تو محسوس ہونا تھا، امت کے بے چین ہونے پر نبی نے بھی بے قرار ہونا تھا. دعا کی رب کائنات میری قوم ابھی 3 مہینے باقی ہے، بھوکی ہے. تو رب کائنات نے وہی نازل فرمائی ہے، یوسف ان سے کہو کہ صبح شام یوسف کا چہرہ دیکھا کریں، صبح شام یوسف کا چہرہ دیکھا کریں، میں ان کی بھوک مٹا دوں گا. وہ قوم 3 مہینے تک جناب یوسف علیہ السلام کے دیدار سے پیٹ بھرتی رہی ہے. ہاں، یہ تو تھا جناب یوسف کا کردار کہ اللہ رب العزت نے وہ حوصلہ عطا کیا تھا 3 مہینے تک جناب یوسف کے چہرے کو دیکھ کر قوم نے اپنا پیٹ بھرا ہے. اور میاں محمد بخش فرماتے ہیں 3 مہینے رنجی خلقت دیکھ یوسف کی نامی، جنت دکھا محمد عربی رنجت ہوئے جہانی. سبحان اللہ. مصطفیٰ دیکھا دنیا اور آخرت کو کا پیٹ بھر گیا ہے. پھر انہیں کسی کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوئی. اتنی سی کھجور صحابہ کرام نے کھائی اور جا کر میدان جنگ میں اترے اور فتح بھی حاصل کی ہے دنیا. ہاں، وہ ایسے بہادر سے جب میدان کار ساز میں ٹانگ رکھتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدانوں سے اکھڑ جایا کرتے تھے. وہ ایسے لچے مچے نہیں تھے ہاں کہ ڈانٹے کھانے والے. کھائی آدھی کھجور تھی لیکن کھائی محمد مصطفیٰ کی محبت میں تھی. آج بھی کوئی حرارت پیدا ہو سکتی ہے اگر آدھی کھجور کھائے محمد مصطفیٰ کی محبت میں. آج بھی تم آدھی کھجور کھا کے دوڑ جاؤ، آج دیکھو کشمیر فوراً آزاد نہ ہو جائے. پھر سبحان اللہ. حرکت تو کرو نا اس کو، اس میں کوئی برکت نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو، پھر ہم کہیں کہ ہم سب کچھ ہونا چاہتے ہیں، سب کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، تو اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 3 مہینے قوم کو پیٹ بھرا. میاں محمد فرماتے ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہوئے، کسی کی کوئی حاجت نہیں ہوئی. ہاں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم تھے، بڑے نفیس تھے، بڑے مطہر تھے، بڑے طاہر تھے، بڑے طاہر تھے، بڑے طاہر تھے، بڑے پاکیزہ تھے، جیسا کوئی نہیں ہوا نہ کبھی ہوگا. رب کائنات نے پیدا فرمایا ہے. جس گلی کوچوں سے گزر جاتے تھے صحابہ کرام پہچان جاتے تھے یہاں سے میرے سرکار گزر گئے. بدن بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے ان کا نفیس بدن. میں آخری بات سنا کے بس اجازت ہوں. بہت دور کی بات ہے ان کا نفیس بدن. وہ لوگ سن لیں جو اپنی لمبی لمبی زبانیں نکالتے ہیں ان کی ذات کے بارے میں. بہت دور ہے ان کا نفیس بدن، ان کے بدن کی پاکیزہ خوشبو بہت دور کی بات ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو قضاء حاجت کا موقع ہوا اور آپ حاجت کے لیے چلے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا. آپ نے کوئی ٹیلے کی اوٹ تلاش کی، آپ نے وہاں جا کر اپنی قضاء حاجت کی میں دور کھڑا رہا. حضور علیہ السلام وہاں سے فارغ ہو کے جب ہٹے تو میں اس جگہ چلا گیا جہاں آپ نے حاجت فرمائی تھی. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کا بولو برا زمین نگل جاتا تھا، اوپر نہیں رہتا تھا. تو صحابی رسول فرماتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو حضور علیہ السلام کا کوئی بھی وہاں پر حاجت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن وہاں 2 ڈیلے پڑے ہوئے تھے جن سے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا تھا. ان ڈیلوں سے بڑی خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے وہ اٹھائے اور جیب میں اپنے کپڑوں کی جیب میں رکھ رہے تھے. اب سنیں مسلمان، تو ان کے انگوٹھے چھونے سے بیزار ہے، ان سے محبت کرنے میں تجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو محبت میں کمی یہ تھے.
تیرے عمل میں کبھی یہ لوگ بولتے ہیں کیا ہمیں ملا کچھ بھی دین پہ چلتا تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، میں نے اس کو پاک کر لیں بس۔ علامہ خادم حسین نذیر فرمایا کرتے تھے آنکھ صاف کر لو، صبح سے لے کے شام تک تمہیں پتہ لگ جائے گا تم کون سے مقام پہ پہنچ گئے۔ یہاں سے گھر سے نکلتے ہیں منزل پہ پہنچنے سے پہلے 70 بار تو سے میلا کرتے ہو اور نظروں میں وہ کام کرتے ہو جو کسی نے حرکتوں میں بھی نہیں کیے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی وہ حاجت کے ڈیلے صحابہ رسول نے اٹھائے جیب میں رکھے، آپ فرمایا جمعے کی نماز کا وقت ہوا۔ صحابہ رسول سارے کے سارے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگا کے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، تو صحابہ رسول فرماتے تھے میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کپڑے بدلے ہوئی ڈیلے اپنی جیب میں رکھے اور مسجد نبوی کو چلا گیا۔ اور جب میں مسجد نبوی میں پہنچا نا، سنو یہ بات ہے بڑی گہرائی کی، دل مچل اٹھتا ہے، اگر محبت دل میں تھوڑی سی بھی رمق موجود ہو نا تو دل بے قرار بن جاتا ہے۔ تو صحابہ رسول فرماتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو مسجد بھری ہوئی تھی، ہر ایک نے ہر طرح کی خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی، لیکن جب میں مسجد میں داخل ہوا میرے ڈیلوں کی خوشبو ساری خوشبوؤں سے زیادہ ہو چکی۔ سبحان اللہ۔ ان کے بدن کی خوشبو کی بات نہیں ہے، نہ ان کے لباس کی خوشبو کی بات ہے، نہ ان کی اپنی نفاست کی خوشبو کی بات ہے، یہ ان کے قضائے حاجت سے ٹکرانے والے ڈیلوں کی خوشبو کی بات ہے کہ کائنات میں ایسی خوشبو بکھیری کہ مسجد نبی میں تمام خوشبو پر وہ غالب آ چکی تھی۔ اب بتاؤ کہ ان سے کیسی محبت کرنی چاہیے؟ کوئی ایسا نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ محبت صحابہ کرام نے کی تھی، ہاں ان کے نقش قدم پر چل سکتے۔ اللہ رب العزت سے کی محبت کو مانگا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے بھی شیطان بہت ہوتا ہے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، آمین۔